احکامات ہمیں نہیں ملتے ایبسولوٹ لفظوں میں، قطعی لفظوں میں، تو پھر قرآن کی ضرورت کیا رہ جائے گی اگر ہماری 80% زندگی ہمارے اپنے فیصلوں پر گزرنی ہے؟ جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں اس سے آپ اپنے مرضی کے فیصلے کریں گا. مثلا میں نے ایک سوال ان کو اٹھایا تھا، آپ اس کو فیس کر لیں. آپ سب کے سامنے میں سوال رکھتا ہوں کہ آج کا بہت بڑا سوال ہے کہ غلامی جائز ہے کہ ناجائز ہے. کیا مسلمانوں کے منہ میں پکڑیاں پڑ جائیں گی، وہ خاموش ہو جائیں گے اس پر، وہ کہیں گے ہم نہیں جانتے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جبکہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہو کہ تمہیں ایک سخت گھاٹی سے گزرنا ہے. وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ گردنوں کا چھڑانا ہے، یہ حکم ہے. اگر ہمیں نہیں سمجھ آیا تو بعد میں آ جانا چاہیے. تو اگر میں اس حکم کا اشارہ کروں تو میں قرآن کے روشنی میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں قرآن سے بغاوت کر رہا ہوں؟ میں اگر کہوں کہ یار میں نے قرآن مجید پڑھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنا ایک مشکل کام ہے مگر تم نے کرنا ہے، اس لیے میں اسے ناجائز سمجھتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اتنی آنکھیں کھول دینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت بھی خطبے میں جب کہا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی وجہ یہ تھی کہ تاریخ ابھی اس میں کیا کہتے ہیں قبائلی سوسائٹی سے درو نہیں کر پائی تھی، ابھی غلامی ختم نہیں ہو سکتی تھی. جو چیز کروا سکتے تھے انہوں نے کہا شراب حرام ہے، مٹکے ٹوٹ گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہم کہیں کہ رسول اللہ نے ہمیشہ کے لیے ہمیں کہا ہے کہ غلام آپ رکھ سکتے ہو، اسے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا کرو؟ لیکن آپ کو سوچنا چاہیے. اب اس کے اوپر ظاہر ہے ہم احادیث کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کا پرکھنے کے لیے، ان کی درست بھی پرکھنے کے لیے پرانی تعلیمات ہے. تو قرآن میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں سخت گھاٹی سے گزرنا ہے، وہ ہے قطروں کا چھڑانا، تو میرا ایمان ہے کہ قرآن مجھے کہتا ہے کہ غلامی ختم کرو. شکریہ. جی استاد عمار صاحب. یہ میں جو جی جی کوئی اور سب بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اس بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا. اس میں جو بات ہو رہی تھی اس میں ایک چیز اگر ہم مد نظر رکھیں کہ دینی احکامات جو قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں دو اقسام میں ہیں. ایک ہے اسٹیٹک، دوسرے ہے ڈائنامک. اسٹیٹک جو ہے وہ تمام ادوار کے لیے یکساں ہیں، وہ چلتے جانے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واضح ہے، فرشتوں کا، آخرت کا وہ واضح ہے کہ یہ اسٹیٹک احکامات ہیں. اس کے علاوہ بے شمار احکامات ہیں جو ڈائنامک ہیں، جن پہ جیسے علی صاحب نے اشارہ کیا کہ قرآن نے اصول دے دی ہے، تفصیل نہیں دی. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اصول موجود ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی کے بغیر چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے ہمیں، لیکن ہمیں ساتھ ایک آزادی بھی دی ہے. ہمیں ایک بڑا دائرہ دے دیا ہے کہ جس کے اندر رہ کے ہم اپنی زندگی کے مختلف حالات کو سامنا کر سکتے ہیں. اب مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اسٹیٹک کو ڈائنامک کر دیتے ہیں، ڈائنامک کو اسٹیٹک کر دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ اسٹیٹک احکام دے دی ہیں، اس میں ہم لچک نکالنے کی کوشش کریں، اس کو ڈائنامک بنائیں، تو بھی ہم نے فساد کھڑا کر دیا. اور ایک اللہ تعالیٰ نے جہاں گنجائش دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائنامک حکم دیا ہمیں، تو اس کو ہم اسٹیٹک کر دیں کہ جناب 2000 سال پہلے یا 1000 سال پہلے فلاں نے یہ کہہ دیا کہ اس کی یہ تعبیر کر دی ہے، اب ہم اس کے آگے تعبیر سوچنا چھوڑ دیں. اگر فلاں نے کہہ دیا کہ اسپیکر حرام ہے تو اب یہ حرام ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اگر فلاں نے کہہ دیا ہے کہ یہ تصویر حرام ہے تو یہ حرام ہو گئی ہے. حلال حرام اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں واضح کر دیا ہے تو وہ واضح ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری سمجھ پہ چھوڑا ہے اور کچھ اصول بتا دیے ہیں تو ہم ان اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم آگے چل سکتے ہیں. آج کا جو موضوع جس پہ ہم جا رہے ہیں، جو دور جدید میں تفہیم اور اسپیشلی جو کہ نئے فکری اسلوب کے تحت کیسے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے.
हम बात हर चीज को किसी की तफहीम करते हैं तो क्या, क्यों और कैसे से चलते हैं। तो क्या तो हमने बात कर ली कि हम हमारा आज का जो मौजू है वो क्या है, उसको हमने थोड़ा सा समझ लिया, लेकिन क्यों पढ़ा है हमें, क्यों की जरूरत क्यों महसूस करते हैं। कुछ दोस्त कहेंगे कि जरूरत ही नहीं है इसकी, लेकिन हम जो कहते हैं कि इसकी जरूरत है वो किस बात पे कहते हैं। उसको यूं देख लीजिए कि हमारे मगरब के भाई ईसाईयत मजहब से ताल्लुक रखने वाले, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, उनका भी एक मजहबी अहले किताब लोग हैं, वो अपना एक अकायद का सिलसिला लेके चल रहे हैं। उनके भी एक मजहबी एक हालात से गुजरते गुजरते कुछ अकायद पुख्ता हो गए। अब वो जो सेट ऑफ जो उनका रिलीजन था, जो उनका सेट ऑफ बिलीफ्स था, जब वो आज के दौर के फिक्री सलूक के साथ टकराव में आया तो उसका बड़ा सख्त भयानक नतीजा निकला। जब साइंस ने लोगों को सवाल करने पे आमादा किया और लोगों को आंखें खोलने को, कान खोलने को, जिसकी कुरान बात करता है कि और क्यों नहीं करते, जब उस पे आमादा किया तो उन्होंने देखा कि जो चर्च के पास जवाब है वो गलत है, वो ठीक नहीं है। अब वो हो गए मजहब बेजार। तो जब वो मजहब बेजार होगा तो वो अथीस्ट होगा। अगर आपके पास सही जवाब नहीं है, आप उनको मुतमिन नहीं करेंगे, आप उनको चुप कराएंगे, तो वो मजहब बेजार होगा, वो एथीज्म की तरफ जाएगा, वो मुल्हिद होगा। तो वो बेहतर है या हमारे पास जो बेहतरीन जवाब मौजूद है जो कुरान की शक्ल में है, हम अपनी पुरानी गलतियां क्यों उन पे थोपते हैं। हम कुरान को दोबारा देखेंगे कि हमने समझने में गलती तो नहीं की। मसला ये नहीं है कि हम कुरान की नई ताबीर करने लगे हैं, मसला ये है कि हम पुरानी ताबीर को देखने लगे कि पहले तो नहीं हम गलत कर रहे थे, कुरान तो वही है, अल्फाज वही हैं। हो सकता है उस जमाने में वो शऊर ही ना इंसान का आया हो कि उस दौर के मुताबिक वो चीज को समझ सके। आज नई मालूमात हमारे सामने है। अल्लाह ताला हमको आफाक की सैर की बात करता है। इंसान की जात के बारे में हमें 1400 साल पहले कितना इल्म था, आज हमारा इल्म उससे कितना आगे जा चुका है। आफाक की हम बात करते हैं, कायनात की वसअतों की बात करते हैं, गैलेक्सीज की बात करते हैं। 1000 साल पहले से आज हम कितना आगे जा चुके हैं। हम एटम के अंदर भी देखते हैं, हम कायनात की वसअतों को भी देखते हैं। तो जो आज हम दोबारा से सोचें तो हमें तफहीम, ये तो हमेशा के लिए किताब है, ये कोई 1000 साल पहले के बाद खत्म तो नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि वो आज भी नाजिल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये लाइव है, ये एक जिंदा किताब है, ये आज आज के हालात पे, आज के मसले के लिए भी नाजिल होगी। मेरा एक मसला है, मैं सवाल लेके जाता हूँ, किताब खोलता हूँ, मुझे उसका जवाब नजर आ जाता है। मेरा आज का मसला है, जो पहले दौर में जो मसला है उसका जवाब भी उनको मिल गया, मुझे आज फिर मैं लेके जाऊंगा इस नजर से मुझे आज के मसले का जवाब मिले, मुझे वो भी मिल जाएगा। ये हमेशा के लिए है। तो इसको हम जो है अगर जज्बे के साथ लेके चलेंगे, उसकी सोच के साथ लेके चलेंगे, तो ये हमारी रहनुमाई करेगी। और अगर हम अपने आप को खुद बंद कर देते हैं, हम अपने दिलों पे खुद मोहर लगा लेते हैं, कुफ्र लगा लेते हैं, जहनों को बंद कर देते हैं, तो फिर हमसे इससे वो फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो वही बात है कि हमने अल्लाह ताला की कदर ही नहीं की जो कदर करने का हक था। तो कलाम तो अल्लाह का है, अल्लाह के कलाम की कदर ना की तो अल्लाह की कदर ना की, ये हमारा मसला है। इसी वजह से हमारे लिए जरूरी है कि हम खुले दिल के साथ इस किताब से रुजू करें और जो वो हमें देना चाहती है हम उससे लें। हम दिल बंद ना करें, ये दिल बंद करने की जगह नहीं, ये दिल खोलने की जगह है। आप लोग आगे देखिए इस बात को। बहुत शुक्रिया सर। अमार नासिर साहब, सर आप अपनी राय दीजिए। जी बहुत शुक्रिया जी, काफ़ी अच्छी तफसीली और मुख्तलिफ पहलुओं से गुफ्तगू हुई, बहुत ही कीमती थी। मैं इस सारी गुफ्तगू को ध्यान में रखते हुए 2-3 चीज़ें अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो पहली बात तो जो मैंने पिछली गुफ्तगू में अर्ज़ की थी उसको एक मुलख्खस की सूरत में दोबारा दोहराऊँगा कि इन उम्मत की फ़िक्र की, अहले इल्म की जिम्मेदारियों में से ये है कि वो अपने अपने दौर में, अपने अपने सियाक़ में, अपने अपने हालात में कुरान ने जो एक जिम्मेदारी उम्मत को दी है उसको ताज़ा रखें,
اس کی یاد دہانی کرواتے رہے، اور امت بحیثیت امت یہ سمجھے کہ دنیا کی امتوں میں ہمارا ایک امتیازی کردار ہے اور اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں وابستہ۔ تو تغیرات اور جو نئے نئے فکری سانچے ہیں ان کے ساتھ ان کا، اور جو ہمیں ایک ہدایت ملی ہے اور ایک ہمیں ایک تاریخی شناخت ملی ہوئی ہے، ان کے درمیان تعلق جو ہے اس چیز ہماری کتاب ہدایت کو ہماری شناخت کو ہونا چاہیے۔ تغیرات میں اور افکار میں ہمیں وہ امکانات تلاش کرنے ہیں اور وہ مواقع تلاش کرنے ہیں جس میں ہم اپنے اس کردار کو ادا کر سکیں، نہ یہ کہ الٹ ایک تو یہ۔ اور اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایک رجحان زیادہ تر آج کل کافی عام ہو گیا ہے کہ امت کو جو مسائل کا سامنا ہے، سیاسی طاقت ختم ہو گئی، علم فکر میں ارتقاء ختم ہو گیا اور یہ ساری چیزیں، تو ہم ایک آسان سا نسخہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ذمہ داری مذہبی فکر پہ ڈال کے ہم دے دیں، یا اچھا قرآن کی تفسیر اگر ہم نے صحیح کی ہوتی، نے کی ہوتی، یا اس میں تو شاید یہ مسئلے نہ ہوتے، یا آج اگر ہم بالکل صحیح تفسیر سمجھ لیں تو یہ مسئلے ختم ہو جائیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنی سادہ بات نہیں ہے۔ یعنی امت کے مسئلے امت کے اجتہاد صرف مذہبی نہیں ہے، سماج میں، سیاست میں، معیشت میں، اپنی معاشرت میں بھی اجتہاد یہ اور یہ امت کی جو مجموعی انٹلیکٹ ہے، جو مجموعی ہماری دانش ہے، اس کی ذمہ داری ہے، مذہبی اجتہاد اس کا ایک حصہ ہے، اور وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ مذہب کے پیغام کو قائم رکھے، اور کوئی ایسا رجحان یا کوئی ایسی تعبیر فروغ نہ پائے جو کہ انسانی فکر اور سماجی ارتقاء میں مانے۔ مذہب کے اجتہاد کا دائرہ محدود ہے، وہ تھوڑا ہے، اصل چیزوں نے معاشرے کو، قوموں کو، تحریکوں کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، وہ ایک بڑا دائرہ ہے اور اس میں ذمہ داری پوری دانش کی حائل ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کو اور جو ہمیں ہدایت ملی ہے اس کو ہمیں ریلیونٹ رکھنا ہے اپنے حالات میں، تو اسی سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حکم کو اور انسان کے فہم کو ہم آپس سے الگ نہیں کر سکتے، اور یہ میرے خیال میں تو یہ ایک تکلیف مالا جتاق قسم کی چیز ہوگی، ایک ایسی تکلیف انسان کو دینا کہ وہ خدا کے حکم کو یعنی فہم سے اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوازم اور لواحق ہیں ان سے بالکل بے نیاز ہو کر بس ایک حکم کے طور پر لے لے، یہ انسان کے ممکن نہیں ہے۔ انسان کے ذہن کی ساخت ہی ایسے نہیں ہے۔ خدا نے اگر ہمیں شریعت کے احکام کے بارے میں کوئی اور کسی چیز کا پابند بنانا تو اسے بتانا چاہیے تھا، یا کوئی الگ ذہن اس کے لیے پیدا کرنے چاہیے تھے جو بالکل میکینیکل قسم کا۔ یہ انسان کے ذہن کی ساخت نہیں ہے، وہ دین کو، خدا کے حکم کو بھی سمجھتا ہے، اس کے اساسات کیا ہے، اس کے ساتھ شرائط کیا ہے، کہاں اس کو نافذ کرنا بامانی ہے، کہاں اس کو نافذ کرنا خدا کا منشا ہے یا نہیں ہے۔ یہ انسان یہ فطری یعنی ذہن کی ساخت ہے، اور ہماری امت نے اسی طرح سے دین کو بھی، احکام کو بھی، شریعت کو سمجھا۔ موقع آتا تو میں تفصیل تیار کرتا، خود نبی یعنی نزول شریعت کے زمانے میں ایسی دلچسپ مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانی فہم کی انٹروینشن پر اپنی شریعت میں چیزیں شامل کرتے ہیں۔ مطلب زہار کا جو حکم نازل ہوا ہے کہ زہار سے وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جائے گی بلکہ کفارے کے بعد حلال ہو سکتی ہے، یہ خاتون کی انٹروینشن پر قرآن نے نازل ہے۔ عرب روایت یہ تھی، اس کو نے بھی ایک سینکشن دی ہوئی تھی کہ جس نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تم ماں بیٹی کی طرح حرام ہو، بس وہ اس کے لیے حرام ہوگی ساری زندگی، اور یہی پریکٹس چل رہی تھی۔ ایک خاتون نے آ کے جو بہت بوڑھی تھی اور شوہر اس کا بہت کمزور تھا، اس کو شوہر نے یہ بات کہہ دی، اور اب مسئلہ یہ تھا کہ اس خاتون نے کہا کہ اس عمر میں نہ اس کو کوئی سنبھالنے والا ہے، نہ میں کسی اور جگہ جا سکتی ہوں، تو وہ اپنی شکایت دے کے اللہ کے رسول کے پاس آ گئی، اور قرآن مجید میں اس کا حوالہ دے کے شریعت میں یہ حکم شامل کر دیا کہ زہار کفارہ آپ دے دیں تو یہ
یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو خدا کی شریعت جو ہے وہ اصل میں اپنے انداز نزول میں بھی یہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ اللہ اپنے احکام میں انسانوں کے مسئلوں کو، ان کے پرابلمس کو نظر انداز نہیں کرتا، ان کو ملحوظ رکھ کے ہدایات دیتا ہے، احکام دیتا ہے، اور تو اسی سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے اور اسی سے امت کے اہل علم کو یہ حوصلہ بھی ملتا ہے کہ جہاں ایک خاص سچویشن میں یا کسی خاص حالت میں نظر آ رہا ہو کہ یہ حکم اور اس کی تنفیذ یہ انسان کی جو ایتھیکل سینس ہے یا اس کی جو کامن سینس ہے اس کے لحاظ سے موضوع نہیں، تو وہ یہ فرض کرنے کا جواز رکھتا ہے کہ یہاں اللہ کا منشا یہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو ہم کوئی یعنی حکم کی ترمیم یا تنسیخ نہیں کہہ سکتے، یہ اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے، یہ ہمیں جس ذہن میں، جس ذہنی سانچے میں اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، یہ اس کا ایک فطری تقاضا اور یہی ہمیں۔ تو بس یہ میں دو چیزیں چاہ رہا تھا کہ یہ ہم اگر ہمارے سامنے ہوں، یہ ساری جو گفتگو ہے ہوئی ہے بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی اہم، تو اس کو ایک فریم یعنی فریم ورک میں لانے کی مدد ملے گی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ عمار ناصر صاحب، اور ہمارا پروگرام تقریباً 2 گھنٹے تک چلا گیا ہے، تو وقت کا تھوڑا سا ہے خیال، تو اس ریفرنس سے، اور یہ چینل ہم نے قرآنک انٹلیکٹ کے نام سے شروع کیا ہے، جس میں حکمت قرآن پہ کھل کے بات کی جائے گی، اور یہ اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی تھی، تو انشاءاللہ آئندہ بھی بہت سے پروگرام ہوں گے اور حکمت قرآن پہ بات ہوگی تاکہ قرآن کے حکمتیں کھل کے ہمارے سمجھ میں آ سکیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ تمام احباب کرام کا بہت بہت شکریہ، اور جناب عمار ناصر صاحب، ادریس آزاد صاحب، ڈاکٹر خضر یاسین صاحب، جلیل علی صاحب، ڈاکٹر سہیل صاحب اور ارشاد شاہین صاحب، آپ تمام شرکاء کا بہت بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اتنی سیر حاصل گفتگو کی، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور بہت ہی واضح باتیں آپ نے کی، اور مجھے احساس ہوا کہ ابھی جو ہمارا قرآن ایک فہم ہے وہ ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمارے نوجوان نسل کو اس توسط سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، اور بہت مہربانی آپ کی۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ وعلیکم السلام۔